بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم جو ہے اپنا جو سبق ہے ہمارا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت، سبق نمبر 2 ہے. آج ہم اس کو ختم کریں گے اور یہ سبق ہے ہمارا پیج نمبر 17 یعنی 17 پہ. آ جائے آپ سب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج یہ ہم پڑھیں گے آخری ہمارا یہ کیا ہے حصہ ہے، اس کا آخری ٹاپک ہے ہمارا اس کا. تو ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ نے غور سے اس کو سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ کو پورا جو میں نے سبق پڑھایا ہے اسی میں سے آپ کے یہ جو کتاب کا کام ہے، مشقی کام، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ خود اس کا یہ کام کر سکیں گے. اسی لیے لہٰذا آپ خاموشی اور توجہ سے اگر میری بات سنیں اور ذہن نشین کریں تو آپ کو اس کی مشق کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تو آپ اپنی کتابیں کھولیں نہیں بلکہ آپ اپنی کتابیں نکال کے اپنے پاس رکھ لیں اور صرف آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. میں آپ کو اس کا خلاصہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. جیسے کہ میں اکثر لیکچر میں آپ کو اس کا سبق کا پہلے خلاصہ بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کی پڑھائی ریڈنگ کرتے ہیں. پہلے آپ سمجھ لیں. تو آپ اس طرح کریں کہ پینسل اور بک یعنی کتاب نکال کے کتاب کو بند کر کے رکھ لے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے اطاعت رسول پہلے پڑھا، ہم نے اطاعت رسول اور اس کی اہمیت پڑھی. پھر اس کے بعد کہ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو کروا دیا تھا. پھر اطاعت رسول کی اہمیت کہ اطاعت رسول کا معنی تو یہ ہے، لیکن اطاعت رسول کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے. اطاعت رسول کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک ہم اللہ کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کریں تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی. تو یہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے یہ سارا پڑھ لیا تھا. آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے بارے میں بھی ہو گیا، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی ہو گیا اور اطاعت رسول کے معنی وغیرہ بھی ہو گئے. تو اب صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہر طرح سے فالو کرتے تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہوتی تھی وہ اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ اسی طرح گزارتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہر معاملے میں، یعنی جیسے کھانا پینا ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، چلنا پھرنا ہو گیا. تو یہ سب کیا تھا، وہ صحابہ کرام جب اس کو کرتے نا اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تو وہ اس کو جب کرتے تو اپنی خوش نصیبی سمجھتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا اور ہم اسی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی سب صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے. وہ نیک تھے بہت اور ہر گناہ سے پاک تھے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے تو ہم تو پھر گنہگار ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزارے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح وہ کھاتے تھے یعنی اسی طرح ہم بھی کھائیں. مطلب وہ جیسے بیٹھ کے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے. سب سے پہلے تو وہ ہاتھ دھوتے تھے، پھر کیا کرتے تھے وہ بیٹھتے تھے. کس طریقے سے ایک پاؤں آپ کا کھڑا ہوتا تھا، ایک پاؤں آپ کا اس طرح بیٹھا ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے، چبا کر کھاتے، آہستہ کھاتے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے. اسی طرح جب کھا لیتے تو شکر اللہ کا کرتے، دعا پڑھتے کھانے کے بعد کی. پھر کیا کرتے، ہاتھوں کو دھو لیتے. تو یہ طریقہ. پھر اس طرح اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کیسے وہ آپ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے زمین پر اور ان کی چلنے کا انداز کیا تھا.
غرض وہ ہر کام میں کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، ہر ایک کام ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان کر کے دکھائی، اور احادیث مبارکہ میں اس کی مثال ملتی ہے۔ تو اگر ہم یہ طریقے اپنائیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور لوگ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا بچوں، آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے ساری اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، غرض زندگی کے ہر معاملے، بات چیت میں، دوسروں سے ملنے میں، بڑوں کا ادب کرنے میں، چھوٹوں سے پیار کرنے میں، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ پھر اس میں ایک واقعہ بھی ہے، ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ ممبر کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ اس کا معنی بھی لکھا ہے، جہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ خطبہ دیا کرتے تھے، کوئی امپورٹنٹ بات کرتے تھے، مخاطب ہوتے تھے، اسی طرح مسجدوں میں بھی ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے، اس کو ممبر کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ وہاں پہ کیا تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے۔ تشریف فرما کا مطلب کیا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو کیا ہوا، اس وقت عبداللہ بن مسعود جو کہ ایک صحابی تھے دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے نہیں کہا تھا بلکہ تمام صحابہ کرام سے کہا، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو وہاں پہ ہی وہ بیٹھ گئے اور وہ اس سے آگے نہ آئے، وہاں پہ ہی وہ بیٹھ گئے۔ صحیح ہے نا؟ تو کیا تھا، یہ ایک صحابی تھے، تو جیسے ہی آپ کا حکم سنتے ہی وہ وہیں پر بیٹھ گئے، تو ادھر ہی دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے آنے کے لیے فرمایا، تب اٹھ کر آگے آئے۔ مطلب دیکھیں، انہوں نے ابھی یہ حکم سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تو یہ نہیں کہا نا کہ دروازے میں بیٹھ جائے، لیکن وہ ان کے حکم کو ایسے مانتے تھے تو وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ اسی طرح دیکھیں پھر بہت سے واقعات ایسے ہیں، جیسے شیخ ابی طالب میں، جیسے وہ لوگ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل وقت میں انہوں نے ٹائم گزارا، جہاں پہ وہ کافروں نے ان کو کیا کر دیا تھا، باہر آنے کے لیے روک دیا تھا اور وہ باہر نہیں آئے، اور کافی عرصہ وہ وہیں پر تھے کھانے پینے کے بغیر تک۔ پھر کیا ہوا ہجرت مدینہ میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور وہ مدینہ گئے، تو کیا ہے صحابہ کرام ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا نا، ان کے طریقوں کو، جیسے وہ حکم کرتے اسی طرح وہ ان کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ رہے، اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ کے ہو یا غزوہ تبوک سے، یعنی تمام جنگوں میں بھی اور تمام مشکل حالات میں بھی، تمام اچھے حالات میں بھی، جیسا بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے رہے اور آپ کا حکم مانتے رہے۔ تو اسی لیے وہ ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا زیادہ محبوب اور زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم ان کے اصولوں کی پیروی کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اس سے اللہ بھی ہمارا خوش ہوگا اور نبی علیہ السلام بھی، اور اس سے ہماری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ چلے آپ اپنی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 17 پر آئے اور اپنی فنگر، اپنی انگلی رکھیں، اور 17 پر جو ہے ہمارا آخری پیراگراف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی پڑھائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر معاملے پر لکھے، پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہر کام میں نے بورڈ پہ بھی لکھا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ اطاعت کرنا کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا۔ پیچھے بھی کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا اور لکھوایا تھا، صحیح ہے؟ اپنی خوش نصیبی یعنی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ بورڈ پہ لکھا ہے سچ، یعنی اصل بات لکھے، اس کے اوپر آگاہ تھے یعنی خبر تھے۔ آگاہ کسے کہتے ہیں؟ خبر کو، کہ اللہ کی رضا یعنی اور خوشنودی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے اطاعت کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا یہ عالم تھا، یعنی عالم کا مطلب کہ یہ دور یا عالم دور کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کنڈیشن تھی اس کی۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، ممبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں خطبہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھے تشریف فرماتے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، لکھتے جائیں آپ اس کے معنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود دروازے سے داخل ہو رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً وہی دروازے کے قریب بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگے آنے کے لیے فرمایا تب اٹھ کر آگے آئے۔ اب صفحہ نمبر 18 پر آ جائے 18 پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اطاعت کا بہترین مظاہرہ کیا، بہترین بہت اچھا۔ شیب ابی طالب ہو یا ہجرت مدینہ، غزوہ بدر ہو یا صلح حدیبیہ، فتح مکہ ہو یا غزوہ تبوک، تمام حالات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیاری کسے کہتے ہیں عمدہ نمونہ پیش کیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ان کو ہر شے کسے کہتے ہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، یعنی محبوب ہے، عزیز محبوب پیاری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کسے کہتے ہیں حکم کو اور اصولوں کی پیروی کرے، مکمل پیروی کرے۔ اسی سے ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ تو پیارے بچوں آپ کو سمجھ آ چکا، یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا، یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ آپ کو میں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا اور اس طرح آپ کو سمجھ آ گئی۔ آپ نے خود گھر میں اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے صفحہ نمبر 18 پر آ جائے اور یہاں پہ آج کی تاریخ لکھیں اور جماعت کا کام لکھیں، اور آپ نے یہ خالی جگہ اس میں جو مشق کا کام ہے آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ یہ سارا سبق میں ہے اور آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو سوال نمبر 1 درست جواب پر دائرہ لگائے، یہ 5 ہے، آپ نے خود کرنے ہیں۔ پھر صفحہ نمبر 19 پر آئے، سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کیجئے، یہ 5 ہے، یہ بھی آپ خود کر لیں اور یہ اسی کتاب میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔